کہ عقل کا سبب علم کا ہونا، اس میں سومنیہ کا بھی اختلاف ہے اور ملاحدہ کا بھی اختلاف ہے تمام نظریات کے اندر، کہ ملاحدہ اور سومنیہ کہتے ہیں کہ تمام نظریات کے اندر عقل علم کا فائدہ نہیں دیتا۔ بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ ریاضیات یا طبیعیات کے اندر تو عقل علم کا فائدہ دیتا ہے، باقی الہیات کے اندر کسی قسم کا نہیں دیتا۔ سب کا دلیل یہ ہے کہ بناءً علی کثرت الاختلاف و تناقض الآراء، سمجھ اوکلا کے آراء کا تناقض اور مسائل کا میں ان کا کثیر الاختلاف ہونا یہ دلیل ہے کہ عقل علم کا مفید نہیں ہے۔ اگر مفید ہوتا تو اوکلا کے آراء میں تناقض نہ ہوتا اور ان کا مسائل میں کثیر اختلاف نہ ہوتا۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اچھا، ہم کہتے ہیں اس کا جواب کہ برابر اوکلا کا بھی اختلاف ہے اور ان کے آراء میں بھی تناقض ہے، لیکن آپ نے یہ بات سمجھی کہ اوکلا کا اختلاف یا ان کے آراء میں تناقض وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ جن مقدمات سے نتائج کو حاصل کیا جاتا ہے کبھی کبھی ان سے ان ترتیب مقدمات کے اندر فساد ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نتیجہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو بعضوں نے مقدمات صحیح کی ترتیب دی، ان کو صحیح علم حاصل ہوا، بعضوں نے مقدمات غلط کو ترتیب دی تو اس نظر اور فکر کے فساد کی وجہ سے نتیجہ صحیح نہ نکلا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ اب فساد نظر کی وجہ سے عقل صحیح علم کی رہنمائی نہ کر سکے، یہ اس بات کا منافی نہیں کہ یہاں ترتیب مقدمات نظر اور فکر صحیح ہو، وہاں بھی عقل مفید نہ ہو سکے۔ ایک کسی حماقت کا مثال دے کر کے عقل کو بالکل گرا دینا کہ یہ مفید علم کا نہیں ہو سکتا ہے، اس نے غلطی اس وجہ سے کی کہ اس نے نظر اور فکر ترتیب مقدمات کے اندر غلطی کی، فاسد مقدمات کو لایا، اس وجہ سے نتیجہ صحیح نہیں ہوا۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو 20 ترتیب مقدمات صحیح کر کے نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، والجواب ان ذالک کی معنی آراء کا تناقض، اختلاف کی کثرت، یہ فساد نظر کی وجہ سے ہوئی، یہ نہیں ہے منافی ہونا نظر صحیح جو عقل کے طرف سے ہو مفید للعلم۔ یہ تناقض آراء اس پر دلیل نہیں ہو سکتا ہے کہ عقل نے اگر نظر اور فکر صحیح کیا ہے، ترتیب مقدمات صحیح کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اس کا منافی نہیں ہے، وہ صحیح ہے، جس نے غلط کی وہ غلط ہے۔ دوسری بات کہ تم نے عقل کا مفید علم نہ ہونا جس دلیل سے ثابت کیا ہے کہ اگر عقل مفید علم کا ہوتا تو آراء کا تناقض نہ ہوتا، علماء کا کثیر اختلاف نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ عقل مفید علم کا نہیں ہے، جس سے عقل کا مفید علم ہونا تم نے باطل کیا ہے، وہ تو دلیل بھی عقلی ہے، وہ دلیل بھی کیا ہے عقل سے تم نے یہ کہا کہ مفید ہوتا تو تناقض آراء نہ ہوتا، مفید ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ سمجھ، یہ تناقض آراء کا دلیل یا کثرت اختلاف کا دلیل یہ بھی تم نے کہاں سے لایا؟ اپنے عقل سے لایا۔ آئی بات میں تو جس چیز کی تم نفی کرتے ہو کہ عقل مفید نہیں ہے، اس کا تم اس بات کر رہے ہو کہ مفید ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھو اللہ انما ذکرتم، جو دلیل تم نے ذکر کیا وہ نظر عقل سے دلیل پیش کرنا ہے، ففی اس بات ہو ما نفیتم فیتناقض ہو، پھر اس میں ثابت کرنا ہے اس بات کا جس کی تم نے نفی کی۔ تم نے نفی کی کہ عقل مفید نہیں ہے، اس دلیل عقلی دے کر کے تم نے ثابت کیا کہ عقل مفید ہے، فیتناقض ہو، تو تمہارے دلیل کے اندر بھی کیا ہے؟ چکر ہے۔ انہوں نے جواب دیا فإنه معارض للفاسد بالفاسد، کہتا ہے اس لیے دیکھو تم نے کہا کہ عقل مفید ہے، ہم نے کہا کہ عقل مفید کسی قسم کا نہیں، تمہارا یہ کہنا کہ عقل مفید ہے یہ تمہارا قول فاسد تھا، ہمارا دلیل جو عقلی تھا وہ بھی فاسد تھا، ہم نے فاسد کا مقابلہ فاسد کے ساتھ کیا، ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے؟ غلط کو غلط سے توڑا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تم نے کہا کہ عقل مفید ہے علم کا، تمہارا یہ قول کیا تھا؟
فاسد تھا. ہم نے اس کو باطل کیا کس کے ساتھ؟ دلیل عقلی کے ساتھ. وہ کون سا؟ کہ اگر مفید ہوتا تو تناقض آرا نہ ہوتا. اگر تم کہتے ہو ففی اثبات ہو ما نفی تم، ہم نے کہا اس بات نہیں ہوا. اس بات تب ہو جب ہمارا قول ٹھیک ٹھاک ہو. ہم نے بھی قول کیا ہے؟ کیا فاسد کیا ہے؟ کیا ہے؟ فاسد کیا ہے. تو ہم نے باطل کیا فاسد کو، یعنی مقابلہ کیا فاسد کا کس کے ساتھ؟ فاسد کے ساتھ. سمجھے کا کہا چاہ رہے ہیں بتائیے فقیر مناظر لیکن بصری گنڈ لے کر ہی بیدو لے کر بصری گنڈ لے کر بیدو کاکا آچارے کے پوچھو چھو چینا چلے بھیج دو تو یہ کوئی نہ کرنا مجھے بصری گنڈ کر دو بتائے گا پوچھو چینے سے بھیج دے میں خدا کی کہہ دی حکمت ہے مجھے بصر میں تھوڑی سی لگتا ہے بتائے رکھو کیا ستا یہ متا ستا ستا یہ متا ستا تو ہی مناظر اڑو نہیں. فَإِنْ اگر انہوں نے کہا، اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بات بھی صحیح نہیں ہے سمجھے، لیکن یہ معارضہ کیا ہم نے فاسد کا فاسد سے، فاسد تمہارا قول ہے کہ مفید ہے سمجھے، اس کا ہم نے ٹکراؤ کیا فاسد کے ساتھ. وہ فاسد ہمارا قول ہے کہ تناقض آرا اور اختلاف آرا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں فقط لفظ نہ کہو، تمہارا قول ہے کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. تم نے جو بات منہ سے نکالی اس سے کوئی بات مفید ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر تم کہتے ہو کہ اس نے فائدہ دیا، تم کو خاموش کرایا، ہماری بات دعویٰ کو ثابت کیا، تو پھر اس کو فاسد کیسے کریں. اگر تمہارا بات کسی چیز کا فائدہ، پھر تم اس کو معاوضہ کیسے کریں. معاوضہ کے معنی کیا؟ دو کلام ہر ایک کا مضمون کیا ہو، جدا ہو. تم کہتے ہو ہمارا کلام کسی چیز کا فائدہ، تو وہ کلام ممل ہو گیا، تو وہ معارض کیسے بن سکے. بات سمجھ میں آئی. دیکھو قلنا ہم کہتے ہیں، تم تو کہتے ہیں کہ معاہدہ فاسد کا فاسد سے ہے. ہم کہتے ہیں تمہارا کلام یا کسی چیز اور حکم کا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. اگر دے گا تو فاسد نہ ہوگا، اگر نہیں دے گا تو معاہدہ نہیں بن سکے گا. پھر تو یہ کلام کیا بنا تھا؟ محمل بنا. معاہدہ کسی قسم کا نہیں بن سکتا. فَإِنْ قِيلَ كَوْنُ النَّظْرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ إِنْ كَانَ ضَرُورِيًّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ اخْتِلَافٌ. بس یہ دوسرا اعتراض کہ تم کہتے ہو کہ عقل مفید علم کا ہے، یعنی نظر اور فکر ترتیب مقدمات یہ مفید کس کا ہے؟ کہ علم کا ہے. اب ہم تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اگر ضروری ہے کہ عقل کا مفید علم ہونا بدی چیز ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر علم میں اختلاف علم میں کسی قسم کا نہ ہوتا. حالانکہ اختلاف ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ الواحد اور نصف الاثنین ہے، اس کا جو علم ہوتا ہے وہ اتنا بدی ہوتا ہے کہ اسد یا حسین ان کا کسی قسم کا نہیں ہوتا ہے. الکل اعظم من الجز کا نہیں ہوتا ہے. تو ان احکام کے اندر اختلاف ہے. یہ اختلاف دلالت کرتا ہے کہ اگر عقل کا مفید علم ہونا بدی ہوتا تو اس سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا. حالانکہ کوئی نتیجہ بدی جلی ہوتا ہے، کوئی بدی خفی ہوتا ہے، کوئی نظری ہوتا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ عقل جو ہے وہ مفید علم کا تو ہے لیکن نظری ہے، لیکن کیا ہے کہ نظری ہے. اور جب نظری ہے تو نظری ہے تو قانون یہ ہوتا ہے کہ نظری اس کو کہا جاتا ہے جس کا سمجھنا نظر پر موقوف ہو. تو نظر کو تم کس سے ثابت کرو گے؟ نظر سے ثابت کرو گے. اس میں کیا آ جائے گا؟ دور لازم آ جائے گا. دونوں شکیں لے کر کے کیا دیتا ہے کہ جواب دیتا ہے. تیرے جواب یہ ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ عقل کا مفید علم ہونا یہ ایک بدی چیز ہے، نظری کسی قسم کی نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف اس وجہ سے تھوڑی ہوا کہ عقل کے علم دینے کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے. اختلاف عناد کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اختلاف کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو عناد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک آدمی عنادن سمجھے ضدن خامخواہ کسی بات کو نہ مانتا ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قصور فی الادراک ہوتا ہے، آپ کی سمجھ کے اندر قصور ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ بات جو ہے وہ نظری معلوم ہوئی. یہ بالکل سمجھدار ہے، اس کو یہ بات کیا ہوئی؟ غیر دور معلوم ہوئی. یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پورے انسانی بھی متفاوت ہوا کرتے ہیں. ایک قسم کا تو عقل کسی قسم کا نہیں ہے. ایک عقل فائق ہے جس کے پاس بدی خفی بھی جلی ہو جاتی ہے. ایک ایسا پاگل ہے جس کے پاس بدی جلی بھی سمجھ نہیں سکتا. تو ہم تو پہلی شکل لیتے ہیں کہ عقل کا مفید علم ہونا کیا ہے؟ بدی ہے. تم کہتے ہو بدی ہوتا تو اس میں اختلاف کسی قسم کا نہیں ہوتا. یہ کہنا بھی غلط ہے. بدیات میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے عناد کی وجہ سے، کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے قصور فی الادراک کی وجہ سے کہ سمجھ ہر ایک کی ایک نہیں ہوتی ہے. کیونکہ وہ پورے انسانی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ متفاوت ہوا کرتے ہیں.
عقول انسانی کے تفاوت پر حدیث بھی دلالت کرتی ہے، خود عقل بھی دلالت کرتا ہے کہ سب کی عقل ایک کسی قسم کے نہیں ہے۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمام انسان عقول کے اندر متفاوت نہیں ہے، اگر متفاوت نہ ہوتے ایک جیسا عقل ہوتا پھر کیسے کہہ دیا گیا فرب مبلغ عوام سامن، مجھ سے سنتے ہو دوسرے کو پہنچاؤ، دوسرا کبھی فہم اور سمجھ میں آپ سے اوپر ہوتا ہے، آپ تو فقط الفاظ یاد کرتے ہو، وہ الفاظ سے ہزارہ معنی کا کیا کر سکتا ہے کہ استنباط کر سکتا ہے۔ اور دوسری شکل ہم کہتے ہیں عقل کا مفید للعلم ہونا نظریہ ہے، کیا ہے گا؟ تم کہتے جو نظریہ اس کا سمجھنا کس پر موقوف ہے کہ نظر پر موقوف ہے، کہتا برابر نظر پر ہے، کبھی کبھی نظری وہ ایسے نظر سے ثابت ہوتی ہے جس کو ہم نظر کہتے ہی نہیں ہیں، جس کو ہم کیا نہیں کہتے ہیں کہ نظر کسی قسم، وہ نظر ایسا مخصوص ہوتا ہے جس کے سمجھنے میں دوسرے کسی نظر اور فطر کا آدمی محتاج نہیں ہوتا ہے، یہاں تو اس کا حکم بدی ہوتا ہے، یہاں اطراف کا تصور کیا ہوتا ہے کہ بدی ہوتا ہے، اس وجہ سے نظری کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، سمجھے؟ قیلا اگر کہہ دیا جائے ہونا نظر اور فکر کا مفید للعلم، یہ اگر بات ضروری اور بدیہ ہے تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، جس طرح الواحد و نصف الاثنین سب کا اس میں اختلاف نہیں ہے، حالانکہ ادھر تو اختلاف ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَظْرِيًا اگر اس کا مفید علم ہوگا نظری ہوگا تو نظری وہ ہے جس کو نظر اور فکر سے ثابت کیا جائے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا نظر سے، تو وَأَنَّهُ دَوْرٌ اب پہلی شکل کا کہ اس کا مفید علم ہونا کیا ہے ضروری ہے، بولنا ہم کہتے ہیں مفید علم ضروری ہے، باقی تم کہتے ہیں کہ اختلاف آپ کے نہیں ہوتا، ضروری میں بھی کبھی اختلاف ہوتا ہے یا ضد کی وجہ سے یا ادراک اور عقل کے قصور کی وجہ سے، کیونکہ فطرت خداوندی کے مطابق انسانی عقل متفاوت ہیں اور اس انسانی عقل کے تفاوت پر اوقلا کا بھی استدلال ہے، حدیثوں سے بھی دلیل ہے، وشہادت من الاخبار ہے، دنیا کے واقعات بھی اس پر گواہ ہیں، دنیا کے واقعات بھی اس پر کیا، آثار بھی اس پر کیا، عقول بھی اس پر کیا گواہ۔ اب دوسری شکل ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کا مفید علم ہونا کیا ہے نظری ہے، نظری کبھی کبھی ثابت ہوتا ہے نظر مخصوص سے، وہ نظر مخصوص ایسا ہوتا ہے جس کا تعبیر نظر سے نہیں کیا جاتا ہے، العالم حادث سے، دیکھو وہ ثابت ہوا العالم متغیر سے، کل متغیر حادث سے، یہ مقدمات ایسے جلی ہیں کہ نظر کے ساتھ ان کا تعبیر ہی نہیں کیا جاتا، تو حدوث عالم تو نظری تھا، لیکن جن مقدمات سے کیا ہوا حاصل ہوا، ان مقدمات کو نظری نہیں کہا جا سکتا، سمجھ؟ دیکھو کما یقالو جس طرح کہا جاتا ہے العلم عالم متغیر و کل متغیر حادث، یہ فائدہ دیتا حدوث عالم کا علم کا بضرورت، اور یہ افادہ ہونا اس نظر کی خصوص نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ صحیح ہے مقرون بے شرائط ہے، تو ہم قاعدہ کلیہ لگاتے ہیں کلو نظر صحیح مقرون میں شرائط ہی مفید العلم ہے، ہر نظر صحیح ہو، صحیح کی معنی اس کے شرائط کا اس میں لحاظ کیا گیا ہو تو وہ مفید العلم ہے، جس طرح العالم متغیر ایجاب صغریٰ بھی ہے، کلیت کبریٰ بھی ہے، حد اوسط کے اندر تکرار بھی ہے، اس حد اوسط کی وجہ سے اکبر کا ثبوت اصغر کے لیے ہو رہا ہے، تو العالم حادث کا نتیجہ ہر ایک مانتا ہے، اس طرح اگر کوئی بھی ترتیب مقدمات کی ہو اپنے شرائط پر مشتمل ہو، صحیح ہو، تو اسے بالکل نتیجہ ایسا حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی اور نظر اور فکر کا محتاج نہیں ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کو کیا کہیں کہ وہ بھی نظری ہے، تو نظری کا سمجھنا نظر پر دور لازم آ جائے، کہتا ہے وفی تحقیق حاضر منے، اس منع کے ثابت کرنے میں زیادہ تحقیق ہے، لا یعنی کو بحاضر کتاب ہے جو اس کتاب کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ تحقیق موقوف ہے اشکال پر، ان کے شرائط پر، ان کے انتاجات پر، جس کا موضوع عقائد کا کتاب نہیں ہے، منطق کا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ وہ علم ہے جو عقل سے ثابت ہوتا ہے بالبداہت فہو ضروری،
یہ بات لگا کر کے ایک تعارض کو ختم کرے گا. کب علم جو عقل سے بالبداہت ثابت ہوتا ہے، بالبداہت کی معنی بے اول التوجہ ثابت ہوتا ہے. اول التوجہ کی معنی جس میں فکر کی ترتیب مقدمات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو علم ضروری کہا جاتا ہے. عقل سے جو علم ثابت ہوتا ہے کبھی کبھی بالبداہت ثابت ہوتا ہے. بالبداہت کی معنی وہ عقلی علم تفکر اور غور کے، نظر اور فکر کے، ترتیب مقدمات کا محتاج نہیں ہے. تو اس قسم کا علم جو عقل سے حاصل ہو اس کو ضروری کہا جاتا ہے. جس طرح مثلا کی بات تم نے کہا کہ کل شے آدم من جزئی، شے کا کل اس کے جز سے کیا ہوا کرتا ہے، کہ بڑا ہوا کرتا ہے. اب جب یہ چیز تمہارے سامنے جملہ اور قضیہ بولا گیا تو عقل کو بے اول توجہ ہے، بغیر سوچ اور فکر کے یقین ہو جائے گی کہ برابر کل جو ہوتا ہے وہ جز سے کیا ہوتا ہے، کہ بڑا ہوتا ہے. لیکن کہتا ہے کہ یہ معنی اس کو سمجھ میں آئے گی جس کو کل کی معنی بھی سمجھ میں آئے، جز کی معنی بھی سمجھ میں آئے، آدم کی معنی بھی سمجھ میں آئے. جس کو کل اور جز کی معنی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ الکل آدم میں جز کے اندر بھی گھبرا جائے گا کہ مور جو ہے اس کا کچھ جو ہے وہ بڑا ہے کس کے ساتھ، مور کے ساتھ. تو اس نے کل اور جز کی معنی کسی قسم کی نہیں سمجھی، اس نے جز کو کیا سمجھ لیا، کل سمجھ لیا. حالانکہ مور کا کل وہ ہوتا ہے جو مور اور اس کے دم کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال جو سمجھدار ہوگا جس کو کل کی معنی بھی سمجھ میں آتی ہے، جز کی معنی بھی سمجھ میں آتی ہے، آدم کس کو کہا جاتا ہے اس کی معنی بھی کیا سمجھ میں آتی ہے، وہ اس جملے کے سننے کے بعد بے اول توجہ بغیر غور اور فکر کے اس قضیے کا حکم جو ہے اس کو کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا. اس میں فکر اس کی کسی قسم کی نہیں ہوگی. دیکھو وما ثبت منہ، وہ علم جو عقل سے بالبداہت ثابت ہوتا ہے. بالبداہت کی معنی پہلے شرط ثابت ہوتا ہے جس میں غور اور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ علم ضروری کہلاتا ہے. جس طرح اس بات کا علم کا کل شیء آدم من جزئی، کیونکہ کل کے معنی کے تصور کے بعد، جز کے معنی کے تصور کے بعد، آدم کے معنی کے تصور کے بعد اس مسئلے کا سمجھنا اور کسی چیز پر موقوف نہیں ہے. ومن توقف فی ہے، جس نے اس کے اندر توقف کیا، حیث زعما، کیونکہ اس نے کہا کہ جز انسان کا مثلا ید ہوتا ہے، کبھی کبھی اس سے بڑا ہوتا ہے. یا مثلا کی بات سمجھے مور کا جو جز ہوتا ہے وہ کل سے بڑا ہوتا ہے. فهو لم يتصور معنى الجزء والکل، اس کو جز اور کل کی معنی ہی سمجھ میں نہیں آئی. ہمارا مسئلہ اس کے لیے ہے جو جز کی معنی بھی کیا سمجھتا ہے، کل کی معنی بھی کیا سمجھتا ہے. اب کہتا ہے کہ عقل سے جو علم ثابت ہوا ہے اگر دلیل کے بعد ثابت ہوا ہے، نظر کیا ہم نے دلیل کے اندر اس کے بعد ثابت ہوا ہے تو اس کو علم استدلالی کہا جاتا ہے. پھر دلیل دو قسموں کا ہوتا ہے، کبھی انتقال من العلت الی المعلول ہوتا ہے جس کو دلیل علمی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی انتقال من المعلول الی العلت ہوتا ہے جس کو دلیل علمی کہا جاتا ہے. جس طرح دھوئیں سے تم نے آگ پر واقعہ حاصل کی، یہ دلیل کیا ہے، کہو علمی ہے. اس عالم سے وجود سانے کا معلوم کیا، یہ دلیل کیا ہے، کہو علمی ہے. کبھی حرارت دیکھنے کے بعد دھوئیں کا علم ہوا تو یہ دلیل علمی ہے. بہرحال چاہے انتقال من العلت الی المعلول کے بعد علم حاصل ہو، چاہے انتقال من المعلول الی العلت کے بعد علم حاصل ہو، تو عقل سے اس قسم کا علم حاصل ہوا ہے تو یہ علم استدلالی ہے. اب استدلالی کے مقابلے میں ضروری آیا. اب وہاں معلوم ہوئی کہ عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کتنے قسموں پر ہے، دو قسموں پر. ایک ضروری کا، ایک ضروری، ایک استدلالی. ضروری وہ علم ہوا جو نظر اور فکر کا محتاج نہ ہوا، استدلالی وہ ہوا جو نظر اور فکر کا کیا ہوا، کا محتاج ہوا. ایک اصطلاحی یاد رکھو. اب اقتصادی کی اصطلاحی سمجھے کو وما ثبت منہ، وہ علم جو ثابت ہوا ہے اس عقل سے بالاستدلال. بالاستدلال کی معنی دلیل میں نظر کرنے کے بعد وہ علم حاصل ہوا ہے، چاہے دلیل من المعلول الی العلت ہو جس طرح نار کو دیکھ کر کے دھوئیں کا علم ہوا، یا من المعلول الی العلت ہو جس طرح دھوئیں کو دیکھ کر کے نار کا علم ہوا. فهو اقتصادی. اس علم کو کیا کہا جاتا ہے، تو عقل سے جو علم حاصل ہوا وہ کتنے قسم کا ہوا، دو قسموں کا ہوا. ایک ضروری ہوا جو نظر اور فکر کا محتاج نہیں، ایک اقتصادی ہوا جو نظر اور فکر کا کیا ہے، محتاج ہے. پہلا علم جو ضروری تھا اس کو علم تعلیلی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا علم جو تھا اقتصادی اس کو علم استدلالی بھی کہا جاتا ہے. وقت جو خاص اول ہو، کبھی کبھی خاص کیا جاتا ہے پہلا تعلیل کے نام کے ساتھ، ثانی استدلال کے نام کے ساتھ. اب اقتصادی کس کو کہا جاتا ہے، اول حاصل بالکسب.
اقتصادی اس کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے کسب کو داخل ہو. کسب عام ہے، چاہے مقدمات کے ترتیب کو دخل ہو، چاہے سننے کو دخل ہو، چاہے آنکھوں کے پھیرنے کو دخل ہو، سمجھیں، چاہے ہاتھ کے لانے کو دخل ہو، سب اقتصادی ہے. سب کیا ہے؟ اب عقل سے کوئی بات معلوم ہوئی، نظر فکر کے بات معلوم ہوئی. العالم حادث، نظر فکر کیا متغیر، کل متغیر حادث، یہ بھی اقتصادی ہے. یہ بھی کیا ہے کہ اقتصادی ہے. ابھی مثلا کی بات زائد حسین ہے، سمجھے، اس کا حسن تمہیں معلوم ہوا، وہ تب معلوم ہوگا جب آنکھ اٹھا کر کے تم دیکھو تو تمہارے عمل اور تمہارے قسم کو دخل ہوا اس کے حسن کے معلوم کرنے کے اندر. جب آنکھیں بند ہوتی یا اندھا ہوتا تو اس کا حسن معلوم نہیں ہوتا. تو عمل کو چونکہ دخل ہوا، اس وجہ سے بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقتصادی کہا جاتا ہے. تو اقتصادی وہ علم ہے جس میں انسان کے کسب اور عمل کو دخل ہو، چاہے نظر فکر سے حاصل ہو، چاہے دیکھنے سے حاصل ہو، چاہے سننے سے حاصل ہو، چاہے مباشرت کے اسباب کے بعد ہاتھ لانے سے حاصل ہو کہ برف ٹھنڈی ہے پتہ تب پڑا جب اس پر ہاتھ لگایا. اس کو بھی اقتصادی کہا جاتا ہے. جو علم حاصل ہوتا ہے کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے؟ اقتصادی ہوتا. اب ضروری کی معنی یہ ہوئی کہ جس میں توجہ کی ضرورت نہیں ہے. اقتصادی کی معنی یہ ہے کہ مباشرت اسباب کی ضرورت ہے، چاہے نظر فکر ہو، چاہے حواس کا استعمال کرنا ہو، چاہے حواس کا کیا. اقتصادی. اقتصادی کی معنی حاصل بالکسب ہے. کسب کہا جاتا ہے بندے کا اپنے اسباب کو بالاختیار استعمال کرنا، جس طرح عقل کو خرچ کرنا تاکہ مقدمات کی ترتیب دے، یا نظر کرنا مقدمات کے اندر، استدلالیات کے اندر، یا کان لگانا مسموعات کے اندر، یا آنکھوں کا پھیرانا مریات کے اندر، کا پھر حیثیات ہے، یا کھٹے اور کھارے کے معلوم کرنے کے لیے چکھنا. یہ تمام کے تمام علوم اقتصادی ہیں. اب کہتا ہے فرق آ گیا. ایک علم اقتصادی ہوتا ہے، ایک استدلالی ہوتا ہے. استدلالی علم وہ جو خاص نظر فکر کا محتاج ہو. اقتصادی علم وہ جو عام ہے، چاہے نظر فکر کا محتاج ہو، چاہے مباشرت کے اسباب کا کیا ہوتا ہو محتاج ہو. تو آپ نے معلوم کر لیا کہ اقتصادی عام ہے، استدلالی جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. اب اوپر ضروری ضروری کبھی اقتصادی کے مقابلے میں، کبھی استدلالی کے مقابلے میں نیچے بات کرتا. یہاں فقط اتنی بات آپ نے سمجھ لی. سمجھے کہ اقتصادی جو ہوتا ہے وہ استدلالی سے کیا ہے؟ عام ہے. استدلالی کی معنی دلیل مقدمات میں نظر کر کے پھر علم حاصل ہوا. اقتصادی کی معنی مباشرت کے اسباب کے بعد ہوا، پھر چاہے حواس کو استعمال کرے، چاہے مقدمات کو کیا دے؟ ترتیب دے. تو اقتصادی عام ہوا کس کے ساتھ کو؟ استدلالی سے. فل اقتصادیو اعم من الاستدلال ہے، کیونکہ یہ استدلالی حاصل ہوتا ہے نظر سے دلیل سے. تو ہر استدلالی کو اقتصادی کہا جا سکتا ہے، ولا اکثر ہر اقتصادی کو استدلالی نہیں کہا جا سکتا ہے. جس طرح دیکھنا جو حاصل ہوتا ہے ارادے اور اختیار سے، اس کو اقتصادی تو کہا جاتا ہے لیکن استدلالی نہیں کہا جا سکتا. فرق سمجھ میں آیا؟ اب اور ضروری کیا ہو؟ ادھر کتنی اصطلاح ہوئی؟ دو. ایک اقتصادی ہے کہ کیا؟ اقتصادی کیا ہوا؟ عام. استدلالی کیا ہوا؟ خاص. اب ضروری کبھی کبھی اقتصادی کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اقتصادی کے مقابلے میں آتا ہے. جب ضروری اقتصادی کے مقابلے میں ہو تو تفسیر کیا جاتا ہے اس کا ما لا یکون تحصیلہ مقدورا للخلق، یعنی وہ حاصل ہو بلا اختیار کے انسان کو. جو چیز بلا اختیار کے کیا ہوگا؟ حاصل ہو. کیا ہو؟ حاصل ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضروری کہا جاتا ہے. کیونکہ اقتصادی کی معنی اپنے اسباب کو اختیار استعمال کرنے کے بعد جو علم حاصل ہو. تو اس کے مقابلے میں ضروری کی معنی جو بلا اسباب استعمال کرنے کے بندے کو کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے. تو ضروری کس کے مقابلے میں آیا؟ اقتصادی. کبھی کبھی ضروری کہتا ہے کہ استدلالی کے مقابلے میں آتا ہے. ادھر دیکھو، ضروری استدلالی کی معنی نظر فکر کے بعد، ضروری کی معنی بغیر نظر فکر کے حاصل ہو، چاہے دیکھنے سے حاصل ہو، چاہے سننے سے حاصل ہو، چاہے اسباب کو بالاختیار کرنے سے کیا ہو؟ حاصل ہو. تو ضروری کی یہ کیا ہی؟ دونوں معنی آئی. تو ضروری کبھی استدلالی کے مقابلے میں، ضروری کبھی اقتصادی کے مقابلے میں. اقتصادی وہ علم ہے جو اسباب کو بالاختیار استعمال کرنے کے بعد ہو. تو ضروری وہ علم ہے جو بغیر استعمال اسباب کے کیا ہو؟ حاصل ہو. کبھی استدلالی کے مقابلے میں استدلالی جو نظر اور فکر کے بعد ہو، ضروری بغیر نظر فکر کے ہو، چاہے اسباب کو استعمال کرے چاہے نہ کرے. سمجھے؟ دیکھو
وقت یقالو کبھی کبھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے استدلالی کے مقابلے میں، وہ اس کا تفسیر کیا جاتا ہے بما یحصل، وہ علم ہے جو بغیر فکر اور نظر سے دلیل کے حاصل ہو۔ اس وجہ سے بعضوں نے وہ علم جو حاصل بلا واسطہ ہے اس کو اکتسابی بنایا۔ اکتسابی اس وجہ سے کہ اسباب بالاختیار کے استعمال کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، تو آنکھوں سے علم جو ہے وہ بھی اکتسابی انہوں نے بنایا۔ کانوں کے ساتھ جو علم ہے وہ بھی انہوں نے کیا بنایا؟ اکتسابی، کیونکہ دیکھنے کے بعد یہ علم حاصل نہیں ہوتا، اصغاء اور کان لگانے کے بعد یہ علم حاصل نہیں ہوتا، تو بندے کو اسباب بالاختیار استعمال کرنے پڑتے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس علم کا نام کیا رکھا تھا؟ اکتسابی رکھا۔ بعضوں نے یہی علم جو آنکھوں بغیر سے حاصل ہوتا ہے اس کو ضروری بنایا، کیونکہ یہ بغیر استدلال کے حاصل ہے، بغیر استدلال کے کیا ہے؟ حاصل ہے، سمجھے؟ اب کہتا ہے کہ ظاہر ہو گیا کہ صاحب بدائی کے کلام میں تناقض نہیں ہے، سمجھے؟ کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ ضروری کبھی استدلالی کے مقابلے میں آتا ہے، ضروری کبھی اکتسابی کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی کیا اکتسابی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دونوں کے مقابلے ضروری کا جو استدلالی کے مقابلے میں آتا ہے وہ اکتسابی کے ساتھ مل سکتا ہے، اکتسابی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ صاحب بدائع نے ایک بات لائی بظاہر علماء کو، اس میں تعارض سمجھ میں آیا، وہ تعارض ختم ہو گیا۔ اب پہلے بات دیکھو، اس نے کہا کہ علم حادث کے دو قسم ہیں، علم حادث کے کیا ہیں؟ دو قسم ہیں۔ ایک ضروری وہ ہے جو اللہ پیدا کرے بندے میں بغیر کسب اور اختیار کے، جس طرح علم اس کو اپنے وجود کا، اپنے حالات کے تغیر کا۔ دوسرا اکتسابی ہے، اکتسابی وہ ہے جو اللہ اس میں پیدا کرے بواسطے کسب عبد کے، یہ ہے مباشرت اسباب۔ پھر اس نے کہا کہ اسباب اس کے تین ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق، نظر عقل۔ ان کے استعمال کے بعد جو حاصل ہوا وہ اکتسابی ہے، یہ ایک ہی بات۔ پھر کہا کہ نظر عقل سے جو دو علم حاصل ہوتے ہیں، ایک ضروری ہوتا ہے جو بے اول نظر بغیر توجہ کے حاصل و فکر کے حاصل ہوتا ہے، جس طرح العلم بان الکل اعظم من الجزء۔ دوسرا استدلالی ہوتا ہے، یحتاج فیہ الی نوع تفکر کالعلم بوجود النار عند رؤیت نظر۔ تو پہلے اس نے ضروری کو مقابلے میں لایا، کس کے کہا؟ اکتسابی کے۔ پھر اکتسابی کے تین اقسام بتا کر کے اس کے مادات بھی ضروری لایا۔ پہلا قسم کیا ہوا تھا؟ ضروری ہوا۔ اس کے بعد میں تعارض آئے، پہلے معلوم ہوا کہ ضروری اکتسابی کے کیا ہے؟ مقابلے میں آئے۔ دوسری عبارت سے معلوم ہوا کہ ضروری اکتسابی کا کیا ہے؟ قسم ہے۔ اب کہتا ہے کہ جو ضروری اکتسابی کے مقابلے میں آیا وہ ضروری جو استدلالی کا قسم کے مقابلے میں تھا، بغیر دلیل کے کیا ہے؟ حاصل ہو جائے، بغیر دلیل کے کیا؟ اب اکتسابی کے معنی عام رکھی جو مباشرت بعد ہو، اس میں ضروری بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ضروری بھی مباشرت کے اسباب سے ہوتا ہے، کبھی آنکھوں کا لگانا ہوتا ہے، کبھی کان کا لگانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح دو تھی، اس وجہ سے یہ قسیم بھی بن سکتا ہے، اس کا قسم بھی بن سکتا ہے۔ ایک معنی کے لحاظ سے قسیم ہے، دوسری معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ قسم ہے۔ اس بات میں تعارض جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ اب کہتا ہے اسباب العلم ثلاثۃ، علم کے اسباب کتنے ہوتے ہیں؟ تو تین اسباب ہوتے ہیں، ایک حواس ہوا، ایک خبر صادق ہوئی، ایک عقل ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ الہام بھی علم کا سبب ہے، الہام کہا جاتا ہے القاء الخیر فی قلب الخیر من خیر رضیۃ، بغیر سوچ بچار کے، بغیر تأمل کے کوئی نیک بات اللہ جل جلالہ کسی کی قلب کے اندر کیا کر دے؟ داخل کر دے، یہ الہام بھی سبب ہے۔ کہتا ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک علم معرفت اسباب علم میں سے نہیں، الہام اسباب علم میں سے نہیں ہے۔ اس میں سے نہیں ہے کہ اسباب علم میں سے نہیں ہے کہ خامخواہ کسی کے علم پر الہام پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو اپنے لیے حجت بنائیں، دلیل بنائیں، یہ عام کسی کے لیے نہیں ہے۔ الہام سے الزام علی الغیر بھی ثابت نہیں ہوتا، الہام سے خود اپنے اوپر بھی کسی حکم کا ثابت کرنا لازم کسی قسم کا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو والالہام، الہام کی معنی القاء معنی فی القلب، کسی کے معنی کسی کے قلب کے اندر نیک معنی ڈالنا بطریق فیضان کے، بطریق فیضان کے معنی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی محنت کے۔ لیس من اسباب المعرفت بصحت شیء عند اہل الحق، یہ اسباب علم میں سے نہیں ہے، کسی چیز کی صحت کے علم کا سبب نہیں ہے اہل حق کے نزدیک۔ اگر الہام سبب ہوتا پھر اعتراض پڑ جاتا کہ تم نے تین میں کیسے اثر کیا، یہ تو چوتھا بھی نکل آیا۔
لا کما اصطلاح علیہ البازو سمجھنا کہتا ہے کہ علم اور معرفت یہاں ایک ہے، معنی کے اندر ہے لیس من اسباب المعرفت ہے لیس من اسباب العلم صحیح ہے۔ منطقی فرق کرتے ہیں کہ معرفت کا اطلاق جزیات میں ہوتا ہے، علم کا اطلاق کلیات میں ہوتا ہے، معرفت کا اطلاق مفردات میں ہوتا ہے، علم کا اطلاق قضایا وغیرہ پر ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ فرق ہمارا کسی قسم کا نہیں ہے سمجھیں، بلکہ معرفت اور علم ایک بات ہے، لیکن کہتا ہے ماتن نے جو صحت کا لفظ لگایا اس کے لگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فقط اس طرح کہتا لیس من اسباب معرفت شیء، لیس من اسباب معرفت شیء، علم کی معرفت کی معنی علم کے شے کا فائدہ علم کسی قسم کا نہیں دے سکتا۔ تو پھر بالکل بات کیا تھی کہ ٹھیک تھی، دیکھو وَقَانَ الْأَوْلَىٰ أَن يَقُولَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ، مگر ماتن نے تنبیہ کی مراد ہمارا علم اور معرفت سے ایک ہے، اس وجہ سے علم کی جگہ پر اس نے لفظ معرفت کا لایا، جدا چیز نہیں ہے۔ جس طرح بعض مناطق کی اصطلاح ہے کہ علم کی تخصیص ہے مرکبات کے ساتھ اور اس کی تخصیص ہے بسائط کے ساتھ، علم کی تخصیص ہے کلیات کے ساتھ، معرفت جزیات کے ساتھ، یہ فرق ادھر معتبر نہیں ہے سمجھے۔ تو کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے معرفت کا لفظ لائے یا علم کا لفظ لائے، مگر ایک بات ہے کہ صحت کے لفظ کا ذکر سے خاص کرنا مما لا وجہ لہو، اس کی کوئی سبب نہیں ہے، صحت نہ لاتا تو اچھا ہوتا۔ اس طرح کہتا کہ لیس من اسباب العلم بشیء یا لیس من اسباب المعرفت بشیء، صحت کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کہتا ہے کہ ہم نے جو کہا کہ لیس من اسباب العلم، اس کی معنی عام خلق جو ہے اس کے لیے الہام علم کا سبب بن کسی قسم کا نہیں سکتا ہے کہ خیر پر کیا کر دیا جائے گا، اس سے الزام قائم کر دیا جائے۔ باقی فی حد ذات ہی بعض کے حق میں الہام سبب ہوتا ہے، جس طرح انبیاء کا الہام یا خواب ہوتا ہے تو وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو تو خواب آیا لیکن بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، حالانکہ ایسا عظیم کام اگر الہام یقین کا مفید نہ ہوتا تو کام کسی قسم کا نہ کرتے۔ دیکھو ثم ظاہر ہو، پھر ظاہر یہ ہے کہ ماتن نے ارادہ کیا کہ یہ الہام نہیں ہے سبب علم کا عام مخلوقات کے لیے، کیسے سبب ہو کہ اس سے الزام علی الغیر ہو، یہ اگر نہ تو نہیں ہے شک کبھی کبھی اس کے ساتھ علم ہو جاتا ہے، جس طرح حدیث ہوئی الہمانی ربی اور کثیر سلف سے جو ہے وہ بھی حکایت کی گئی ہے۔ باقی رہا کہ تم نے کہا کہ اسباب علم تین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد عادل سے بھی علم ثابت ہوتا ہے، مجتہد کے تکلیف سے بھی علم ثابت ہوتا ہے۔ کہتا یہ دونوں چیزیں ظن غالب کا فائدہ دیتی ہیں، اعتقاد جازم کا دیتی ہیں، جو زوال تشکیک مشقت سے اس کا ادارہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے علم کی اوپر مانا تمہیں بتائی، الجازم جانب مخالف کا اعتماد نہ ہو، المطابق جہل مرکب بھی کسی قسم کا نہ ہو، جہل مرکب بھی کسی قسم کا نہ ہو، اور تشکیک مشقت سے اس کا ازالہ نہ ہو۔ یہ تین خبریں ہوتی ہیں، خبر واحد دیتی ہے لیکن ظن غالب ہوتا ہے، جانب مخالف کا اعتماد ہوتا ہے، تقلید مجتہد سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن تشکیک مشقت سے وہ کیا بنتا ہے قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے بعض مقلدین غیر مقلدین بن جاتے ہیں۔ دیکھو وہ اما خبر الواحد العدل ہے، لیکن خبر واحد عدل کی مجتہد کی تقلید کی یہ دونوں فائدہ دیتے ہیں ظن کا اور اس اعتقاد جازم کا یکمل الزوال۔ تو ادھر علم سے مراد وہ ہے جو ان دونوں کو شامل نہ ہو۔ اگر یہ عام رکھو گے تو تین کے اندر حاصل کرنے کا کوئی وجہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ اب عالم کی تقسیم کرے گا کہ عالم کے دو قسم ہیں، ایک جواہر ہیں ایک اعراض ہیں۔ عالم بے جواہر ہی بب اعراض ہی تمام کا تمام حادثہ ہے۔ اس حدوث عالم پر کیا لیں گے تو دلیل دیں گے، یہ حدوث اس وجہ سے ثابت کرتا ہے کہ اصل ذات خداوندی کو اس کے صفات کو ثابت کرنا ہے۔ ذات خداوندی اور اس کے صفات کے ثابت کرنے کے لیے پہلے حدوث عالم ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حدوث عالم کے ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عالم بے جنبی اجزاء حادث ہو، اور عالم کے اجزاء یا اعراض ہوتے ہیں یا جواہر ہوتے ہیں۔ پھر عرض کس کو کہا جاتا ہے، جوہر کس کو کہا جاتا ہے، متکلمین حکما کا اس میں کیا اختلاف ہے، یہ تشریح کر کے پھر ثابت کرے گا کہ یہ جنبی اجزاء حادث ہے۔ فلا بد له من محدث۔ اب پیدا کرنے والے کا شان کیسا ہونا چاہیے تو علیم ہونا چاہیے، قدیر ہونا چاہیے، تو صفات سبع قدیمہ